نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی، آپ نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جو فیس بک پہ وائرل ہو چکی ہے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ کے سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوگا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر لکھا ہوگا جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ میرے محترم بھائی، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور یہ روایت، یہ متن، یہ الفاظ بول کے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، یہ ضعیف موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک نیکی کو بلند کرنے کے لیے کسی دوسری بڑی نیکی کو اتنا انتہائی حقیر جاننا یا اتنا چھوٹا کر کے دکھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھیں کہ ان کو بسیط ظرفی کے ساتھ، وجیح اللسانی کے ساتھ، کشادہ ظرفی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور مسرت کے ساتھ اللہ کی رحمت سمجھ کے جو ہے وہ دل میں احساس اور تسکین ہونی چاہیے۔ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے تو لوگ اس پہ غمگین اور پشیمان اور پریشان ہو جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشیمانی اور پریشانی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی رزق دے گا، جو اللہ تمہارا ذمہ دار ہے وہ تمہاری بچیوں کے بھی رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو یہ گھڑی گئی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ جس بندے نے یہ سازش کی ہے، یہ بنائی، اللہ تعالیٰ اس کو غارق کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات کو منسوب کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بھائیوں کو جو بغیر تصدیق اور تحقیق کے آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔